قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات ارشاد پروردگار عالم ہے کہ برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے اور ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز کا قدرت رکھتا ہے۔ وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں بہترین عمل ہو۔ عزیزان گرامی، یہ آیت ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ ہم کیوں خلق کیے گئے ہیں نہیں اس کا منہ منگتا تھا اور کیوں بنائے گئے ہیں۔ یہ انسان جو اس کائنات عالم کا رفتہ دل ہے اور یہ انسان جس کی میزبانی کے لیے پوری کائنات سے جڑے ہوئے، اور یہ انسان جو اتنا امپارٹنٹ ہے کہ سارا نظام اس کے واسطے قائم کیا گیا ہے۔ ہمارے ہی واسطے زمین کا فرش بچھایا گیا، ہمارے ہی واسطے آسمان کا شامیانہ لگایا گیا، ہمارے ہی لیے چاند سورج کے چراغ روشن کیے گئے، ہمارے ہی پیاس بجھانے کے لیے دریا بہائے گئے، ہماری کھیتیاں لہلہانے کے لیے بادل آئے، ہمارے ہی زیب و زینت کے لیے زمین نے سونا چاندی اور جواہرات اگلے، ہمارے ہی پیٹ بھرنے کے لیے اناج پیدا ہوا، سب کچھ ہمارے لیے ہوا۔ یہ ہم کس کے لیے ہیں اور ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے؟ سب کچھ تو ہمارے لیے ہے، ہم کس کے لیے؟ بیان کرنے والا ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جس نے ہم کو بنایا ہے وہ سنا رہا ہے کہ تم کو کیوں بنایا ہے۔ اس دنیا میں آ کے ہم اتنے مصروف ہو گئے اور اتنی تمناؤں نے ہم کو گھیر لیا اور اتنی آرزوؤں نے ہم کو اپنی زنجیروں میں جکڑ لیا کہ ہمیں یہ فرصت ہی نہ رہی کہ ہم سوچیں کہ خدا کون ہے، رسول کون ہے، خالق کون ہے، ہم کاہے کے لیے آئے ہیں، کاہے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دولت کی تمنا، شہرت کی تمنا، عزت کی تمنا، اولاد کی تمنا، مال کی تمنا، نام کی تمنا، سینکڑوں تمنائیں دل میں لیے ہوئے ہر وقت اس کے لیے دوڑ رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اور بقول شخصے کی ہزاروں حسرتیں ایسی کہ ہر حسرت پر دم نکلے، ہر حسرت کے لیے جان چلی جا رہی ہے۔ تو ایسے عالم میں جو بالکل پاگل ہو رہا ہو اپنی آرزوؤں میں، اس کو اس کا مقصد حیات سنائے کون؟ وہ اتنی دیر ٹھہرو تو کہ بات سنے، اس کو اتنی فرصت تو ہو کہ وہ بات سنے۔ لہذا سنانے والا وہ ہے جس نے ہم کو بنایا ہے۔ اس نے بات وہاں سے شروع کی کہ کتنا ہی تیز بھاگے جا رہے ہو، رک جاؤ گے، اس لیے کہ تمناؤں کی معراج اور آرزوؤں کا کلائمیکس یہ ہے کہ ملک ہمارے قبضے میں آ جائے، اقتدار ہمارے پاس ہو،
ہم بادشاہ ہو جائیں، ہمارے پرچم لہرائیں، سکے پر ہماری تصویر ہو، ہماری مہر سے کائنات کا کاروبار چلے، یہ عارضی انسان کی آخری آرزو رہتی ہے۔ لہذا جو ہماری آرزو کی آخری منزل تھی، اللہ نے بات کی پہلی منزل بنائی۔ کہا تبارک الذی بیدہ الملک، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ہوش میں ہو کہ نہیں؟ برکت والا وہ ہے اللہ وہ ہے جس کے قبضے میں ملک ہے۔ اب ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس کے پاس ملک ہوتا ہے اس کے بعد دوڑ کے جاتے ہیں، بادشاہوں کی محفل میں بیٹھنے کی تمنا کرتے ہیں، برسر اقتدار لوگوں سے ملاقات کی آرزو کرتے ہیں۔ کہا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا وہ اللہ ہے کہ جس کے قبضے میں ملک، کہ اگر ملک کی تمنا بھی ہے تو اللہ کے پاس آؤ، ملک بھی مل جائے گا یہاں۔ لیکن بلاغت قرآن یہ ہے کہ کوئی چھوٹنے نہ پائے۔ دنیا میں چند 100 آدمیوں کا یا چند آدمیوں کا، 100 سے بھی کم، کروڑوں انسانوں میں 70 75 50 آدمیوں کا ایک چھوٹا سا طبقہ ایسا بھی ملے گا جس کے پاس ملک ہے، وہ ملک کے اوپر قابض ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ سلطان ہے، وہ ملک ہے، وہ صدر ہے کہیں کا، وزیر اعظم ہے۔ آج کی دنیا میں جو نظام ہے اس کے پاس ہے، اسے ملک نہیں چاہیے۔ تو اگر بات صرف اتنے پر ختم ہو جاتی تو سب کے لیے تو ہوتی، مگر اس طبقے کے لیے نہ ہوتی جس کے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے یہ بات ہم سے الگ ہے، اس لیے کہ ہمارا تو ہے۔ لہذا یہ بلاغت قرآن اس کا نام ہے کہ اس کو بھی نہ چھوڑا۔ ارشاد ہوا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ حضرات، جناب مولانا نے ابھی یہ اطلاع دی ہے کہ 29 کے چاند کی تحقیق ہو گئی ہے، اور ابھی مغل مسجد سے اطلاع آئی ہے کہ وہاں دیکھا گیا ہے۔ لہذا آج کی رات چاند رات ہے اور کل محرم کی پہلی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس چھوٹے سے طبقے کی تسلی کے واسطے اور اس کو بھی اپنے میں شامل کر لینے کے واسطے یہ ٹکڑا آگے بڑھا کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اس لیے کہ ملک ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، کسی کو صحت کی تمنا ہے، کسی کو اولاد کی تمنا ہے، کسی کو کوئی اور تمنا ہے، تو اس طریقے سے کوئی چھوٹنے نہ پائے کہ جس کی تمنا رہ جائے۔ کیا برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ خدا جس نے موت کو خلق کیا۔ اللہ اکبر، وہ اللہ جس نے موت کو خلق کیا۔ بہت ڈرتے ہیں ہم موت سے، بہت روح کانپتی ہے موت سے۔ یہ روز دیکھتے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اپنی موت کا یقین آتا نہیں، اپنی موت کا یقین نہیں آتا۔ اور موت تو ہے، موت تو آئے گی، اور موت آن کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن موت ہی کو اس نے خلق نہیں کیا، والحیات، اور زندگی کو بھی خلق کیا۔ اسی کے قبضے میں موت بھی ہے اور اسی کے قبضے میں زندگی بھی ہے۔ یہ کیوں خلق کی گئی موت و زندگی؟ کاہے کو پیدا کی گئی؟ لیبلو،
تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہیں پرکھا جائے، تمہیں جانچا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے۔ ایکم احسن عملا، تم میں بہترین عمل، سب سے اچھا عمل، دی بیسٹ عمل کون کرتا ہے؟ اس لیے موت و حیات کو حفظ کیا گیا کہ ہمارا امتحان لیا جائے اور ہم پرکھے جائیں کہ ہم میں بہترین عمل کرنے والا کون۔ عزیزان گرامی، موت سے لوگ ڈرتے ہیں اور زندگی کی لوگ تمنا کرتے ہیں۔ جب موت آئے یا موت کا ذکر ہو تو آواز آتی ہے خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اور جب زندہ رہنے کی دعائیں دی جائیں تو آواز آتی ہے الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین۔ یقین مانیں آپ، دیکھیے ایک دم ایک نیا رخ ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، زندگی کا ایک نیا اینگل۔ زندگی کا چہرہ جتنا حسین ہے کہ ساری دنیا اس پر جان دیے ہے، کیا امیر، کیا فقیر، کیا بادشاہ، کیا غریب، کیا عام آدمی، کیا خاص آدمی، کیا عالم، کیا جاہل، اس کے سب دیوانے ہیں، جس کا نام زندگی ہے۔ اس میں اتنا حسن ہے، اتنی بیوٹی ہے، اتنی خوبصورتی ہے کہ ہر آدمی اس کا شیدائی ہے اور گرویدہ ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ زندگی اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہے؟ یہ زندگی موت کے بیوٹی پارلر سے سنواروا کے اپنے کو آئی ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر موت کا میک اپ ہے جو یہ اتنی خوبصورت دکھائی دے رہی ہے۔ اگر اس کا منہ دھلا دیا جائے زندگی کا اور موت کا میک اپ اس کے چہرے سے اتار دیا جائے تو ایک دن زندہ رہنے کو دل نہ چاہے۔ اب آپ کہیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر کل سویرے سویرے نماز صبح کے وقت ایک آواز آئے جس کو سب کو یقین ہو کہ یہ اللہ کی آواز ہے، ڈاؤٹ نہ ہو ذرا سا بھی، یہ یقین ہو کہ یہ اللہ بول رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے، وہ کہے میرے بندوں ہوشیار ہو جاؤ، میں نے ملک الموت کو 100 برس کے لیے سلا دیا ہے، اب اس وقت سے لے کے اگلے 100 برس تک کوئی آدمی مرے گا نہیں، سب زندہ رہیں گے۔ پہلے تو دنیا میں ایک شور ہوگا خوشی کا، لوگ تالیاں بجانا شروع کریں گے خوشی کی کہ ہر ایک کو 100 برس کی زندگی مل گئی، اور جیسے جیسے سورج نکلتا جائے گا اور دن چڑھتا جائے گا اور زندگی بغیر موت کے اپنا بھیانک چہرہ دکھانا شروع کرے گی، وہیں سے مسئلہ بدلنے لگے گا۔ اس لیے کہ زندگی کے اندر جو جگمگاہٹ ہے وہ محبت کے جلتے چراغوں کی ہے، محبت کے اندر جو روشنی ہے وہ خوف موت ہے۔ اب وہ جو 3 برس سے انتظار میں تھا اپنے بیٹوں کے اور اپنے دوستوں کے، ایئرپورٹ پر کھڑا ہوا تھا کہ فلائٹ آئے گی اور فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی، وہ وہاں سے چلا آیا کہ چلو چل کے سوئیں گے، اب 100 برس تک تو کہیں جاتے نہیں، 100 برس تک تو کہیں جاتے نہیں، بہت زمانہ پڑا ہے ملاقات کے لیے۔ وہ ماں جو دیکھ رہی تھی اپنے بچے کو کہیں گر نہ پڑے، کہیں اس کو کوئی زخم نہ آ جائے، کہیں کچھ نہ ہو جائے، کہیں کوٹھے پر سے نیچے نہ آ جائے، زندگی کی شاخ گل نہ ہو جائے، وہ کروٹ لے کے سو گئی، 100 برس تک تو کچھ ہوتا نہیں اس کو۔ وہ جو اپنے بڈھے باپ کے لیے دوا لینے جا رہے تھے کہ ڈاکٹر اٹھ نہ جائیں، انہوں نے شیشی توڑی اور کہا ابا کو 100 برس تک تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، لہذا خواہ دوا میں پیسے خرچ کرنا اور دوڑنا دھوپنا، اب دیکھا جائے گا علاج ہوگا، اس میں پریشانی کیا بات ہے، 100 برس تک کے لیے تو اطمینان ہو گیا کہ اب زندہ رہیں گے، اب کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہاں تک تو پھر غنیمت تھا، یہ ننگے بھوکوں کی فوج جو ہے اس نے بینک کے دروازے توڑنا شروع کیے، اس لیے کہ ڈرتا آدمی موت سے ہے، رائفل سے نہیں، رائفل سے نکلنے والی اس گولی سے جس میں موت ہے۔
اب یہ تو معلوم ہے 100 برس تک مریں گے نہیں. جتنی جوہریوں کی دکانیں تھیں سب لٹنے لگیں، جتنے قیمتی سامانوں کی دکانیں تھیں سب لٹنے لگیں. جن کا وہ رائفل لیے کھڑے ہیں 2 آدمی، ان کا اس سے ہوتا کیا؟ موت تو آئے گی نہیں 100 برس تک. نتیجہ یہ ہے کہ شام تک جو لوٹ مار مچی تو بندے ہاتھ جوڑے کہہ رہے تھے معبود ملک الموت کو جگا دے، بغیر زندگی موت کے زندگی اچھی نہیں لگتی. الذی خلق الموت والحیات، وہ خدا جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، زندگی و موت کو پیدا کیا. لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان ہے، تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے، تمہیں پرکھ کے دیکھے. ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون. اور عزیزان گرامی، جس اللہ نے موت خلق کی ہے اسی اللہ نے زندگی خلق کی. وہ اللہ جو ہمیں موت دیتا ہے وہی اللہ ہمیں زندگی بھی عطا کرتا ہے. ایک چیز بڑی مشہور ہے دنیا بھر میں کہ صاحب جو اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ضرور ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ضرور ہے. یہ ہر ایک کہتا ہے جو اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ضرور ہے. آئیے میں دوسری بات آپ کو سناتا ہوں، اور وہ بھی بالکل سچی بات ہے. جو مرا ہے اسے زندہ ہونا ضرور ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کون کہنے والا؟ جس نے زندگی خلق کی ہے وہ کہہ رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. جو قرآن مجید کا اعلان ہے، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے کیسے انکار کر سکتے ہو، اس کے وجود سے کیسے تم منکر خدا ہو سکتے ہو. وکنتم امواتا فاحیاکم، تم میت کی شکل میں تھے، مردار جراثیم کی صورت میں یا جس طرح سے بھی ہو، تم میت تھے، زندگی نہیں تھی تمہارے اندر. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی. شکم مادر میں بھی جب بچہ ہوتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے جب اس کے اندر حیات کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور وہ حرکت کرنے لگتا ہے. اس کے پہلے قرآن مجید نے اس کی تذکیر کھینچ دی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے. وہ ایک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے. فاحیاکم، اس نے تمہیں حیات دی، اس نے تمہیں زندگی دی. ہم اسی زندگی سے گزر رہے ہیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جو اس موت کے بعد ہمیں ملی ہے. ہم بشکل میت تھے، اللہ نے ہم کو حیات دی. چونکہ آغاز ہمارا شکل میت سے ہوا تھا لہذا موت کا ذکر حیات سے پہلے کیا گیا. اور یا پھر بلاغت قرآن یہ ہو کہ موت کا ذکر حیات سے پہلے کر کے انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ حیات کی ہر قدم میں موت کو پیش نظر رکھنا، اگر موت بھول جاؤ گے تو حیات میں گڑبڑ کرو گے. تو کنتم امواتا، تم میت تھے، اموات تھے. فاحیاکم، اس نے تم کو زندگی بخشی. ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد وہ تمہیں مردہ بنا دے گا، پھر موت آ جائے گی. آج جب میں ان مسجدوں میں مجلسیں پڑھنے بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی مجلس پڑھنے سے پہلے سوچتا ہوں یا مجلس کے دوران سوچتا ہوں کہ میرے ابتدائی زمانہ ذاکری میں جو مجمع تھا میرے سامنے، آج اس میں سے مشکل سے 1% آدمی دکھائی دیتے ہیں. وہ پورے بھرے ہوئے حال آج نہیں ہے. وہ اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں، ورنہ اکثریت و میجارٹی جو ہے
وہ نئے لوگوں کی ہے۔ پرانے لوگ جو ابتدا میں جب ہم نے یہاں شروع کیا یا مغل مسجد میں شروع کیا تو عزیزان گرامی، ایک طرف تو یہ منزل ہے ثم یمیتکم، کہ تمہیں موت آ جائے گی، ثم یحییکم، اور اس کے بعد اللہ تمہیں پھر زندہ کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور عزیزان گرامی، اس دوبارہ زندہ کرنے کے لیے قرآن مجید بھی بتا رہا ہے اور قرآن مجید کی تفسیر نہج البلاغہ بھی کر رہی ہے۔ رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ مسلمان نہیں تھا، دہریہ تھا، ایتھیسٹ تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، اور کہیں سے انسانی ہڈی لے آیا تھا، بہت پرانی انسانی ہڈی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہڈی میں کیلشیم ہوتا ہے، اور تھوڑے دنوں بعد اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، تو بالکل چونے کی جلی ایسی ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ کے سامنے لایا، اور لانے کے بعد اس نے ہتھیلی پر وہ ہڈی رکھی اور دوسرا ہاتھ اس پر رکھ کے اس کو کس کے مسلا، یہ تو بالکل چورا ہو گئی، وہ پاؤڈر کی شکل میں آ گئی وہ، اور اس نے کو کر کے اڑا دیا اسے، جو اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا اس کے مسلنے سے، اس نے مار کے اس کو اڑا دیا۔ قرآن نے پوری تصویر کھینچی ہے اس کی، وَقَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور اس نے کہا کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ ریزہ ریزہ ہو گئی ہیں، اب ان کو کون زندگی دے گا، اب کیا ہوگا، یہ تو چورا چورا ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، تو مٹی کا ڈھیر ہو گئی۔ قل، تو قرآن بولا کہ حبیب کہہ دیجئے اس سے، قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ میں اس کو خلق کیا۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہماری اردو زبان یا جو ہم بولتے ہیں جسے مجلس پڑھتے ہیں، یہ چھوٹی زبان ہے، اور عربی زبان جو ہے وہ بڑی زبان ہے۔ چھوٹی اور بڑی زبان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی زبان کے پاس اظہار مطلب کے طریقے کم ہوتے ہیں، لفظیں کم ہوتی ہیں، اور بڑی زبان کے پاس اظہار مطلب کے طریقے زیادہ ہوتے ہیں۔ میں ہر بات کو مثال سے سمجھاتا ہوں، اس کو مثال سے سمجھا دوں، حالانکہ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے زبان کا، کہ ایک آدمی ایسے مکان میں رہتا تھا جس کے اندر 20 روم تھے، اور اس کے بعد وہ ایسے مکان میں شفٹ ہو گیا جس کے اندر 5 روم تھے، تو خاندان والوں کو اسی 5 روموں میں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، سمجھے آپ؟ اس لیے کہ پہلے والے گھر میں 20 روم تھے تو ہر ایک کا کمرہ الگ تھا، اب 5 روم ہو گئے تو ہو سکتا ہے بہنیں ایک ساتھ کر دی جائیں، بھائی ایک ساتھ کر دیے جائیں، ملتے جلتے ایک ساتھ کر دیے جائیں، اس لیے کہ اب چھوٹا مکان ہے، وہ بڑا والا نہیں ہے۔ تو یہی چھوٹی اور بڑی زبان کا معاملہ ہے۔ عربی میں ایک لفظ ہے احیاء اور ایک لفظ ہے انشاء۔ احیاء کے معنی ہیں مردے کو زندہ کرنا، تو اس کے لیے شرط اس بات کی ہے کہ میت کی شکل میں وہ ہو، کوئی چیز ہو جس میں زندگی ڈالی جائے۔ مردے کو زندہ کرنا، وہ کسی شکل میں ہو، مٹی کی شکل میں ہو، پانی کی شکل میں ہو، گیس کی شکل میں ہو، کسی شکل میں ہو، لیکن کسی فارم میں اس کو ہونا چاہیے۔ مردے کو زندہ کرنا، اس کو عربی میں کہتے ہیں احیاء، حیات دینا۔ اور انشاء کے معنی ہے نہیں سے ہاں کرنا، کچھ تھا ہی نہیں ہو بن گیا۔ اب بلاغت قرآن دیکھیے، قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، کہہ دیجئے
کہ اس کو زندگی وہی دے گا جس نے اس کو نہیں ہاں کیا ہے۔ آج یہ پاؤڈر کی شکل میں، ریزوں کی شکل میں ہے تو یہ کچھ نہیں تھا، اس کو ہاں کر دیا جس نے، وہ اس پاؤڈر کو پھر سے زندگی بخش دے۔ حیرانی کی بات کیا ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اور عزیزان گرامی، یہ ٹکڑا آیت کا جو ہے یہ آج ہمیں روشنی دے رہا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر خلقت کا خوب جاننے والا ہے۔ آج کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں جناب زمانہ ترقی کر گیا، اب تو کلوننگ سے بچے بن رہے ہیں، یہ کلوننگ اسلام میں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی اسلام میں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ آپ نے اسلام کو غور سے سمجھا ہی نہیں، پتہ نہیں کن ملاؤں کے پاس گئے جو حقیقت اسلام سمجھے ہی نہیں تھے۔ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر خلقت کا وہ جاننے والا ہے۔ 3 طرح کی خلقت تو ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے۔ یہ نیا زمانہ آنے سے پہلے 3 طرح کی خلقت تو ہم نے یوں ہی دیکھ لی۔ آدم کو بغیر ماں باپ کے خلق کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے خلق کیا، ہم کو ماں باپ سے خلق کیا۔ 3 طرح کی خلقت تو یہی ہے۔ 3 طرح کی خلقت تو ہم نے یوں ہی دیکھ لی۔ یہ آدم بغیر ماں باپ کے خلق ہو گئے، عیسیٰ بغیر باپ کے خلق ہو گئے، ہم ماں باپ سے خلق ہوئے۔ اب اس کے بعد ٹیسٹ ٹیوب بیبی سے کوئی بنے یا کلوننگ سے کوئی بنے، انسان کچھ اور ترقی کرے، کوئی چوتھا پانچواں میتھڈ اختیار کرے، اس میں فرق کیا پڑتا ہے بھائی؟ اس میں اللہ کی قدرت میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں ایئرپورٹ جانا ہے، بھیڑ بہت ہے، ٹریفک جگہ جگہ جام ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، ہم نے کہا ہمیں جلدی جانا ہے، آپ نے کہا چلیے میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ جی میں نے کہا کہیں راستہ نہ بھول جائیے، کہا میں بمبئی میں پیدا پرورش ہوا ہوں، جتنے راستے ایئرپورٹ کو جاتے ہیں سب مجھے معلوم۔ تو اگر ایک سے زیادہ جاتے ہیں جبھی تو کہا جائے گا سب معلوم ہے۔ اگر ایک ہی راستہ ایئرپورٹ کو جاتا ہوتا تو یہ جملہ ہی غلط تھا کہ سب مجھے معلوم ہے۔ تو خدا جو کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر خلقت کا جاننے والا ہے، اس کا مطلب یہ بہت سے خلقت کے طریقے ہیں اور وہ ہر خلقت کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر خلقت کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو ابھی تو 3 طریقے سامنے آئے ہیں، 30-40 آ جائیں تو مذہب کا کیا فرق پڑتا؟ اللہ زندہ کرے گا اور زندہ کر کے اٹھائے گا قبروں سے، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اور اسی چیز کی شرح نہج البلاغہ میں نہج البلاغہ میں خطبہ ہے مولا علی کا، جو خطبہ عجیبہ کے نام سے مشہور ہے، جس کے اندر آپ نے قبروں سے اٹھائے جانے کی تصویر کشی کی۔ اور خدا کی قسم پڑھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں جس انداز سے جناب امیر نے وضاحت کی کہ جب وہ وقت آئے گا تو کہاں کہاں سے انسانی وجود برآمد کیا جائے گا۔ فرمایا من الاجداث، اپنی قبروں کے اندر سے اٹھائے جائیں گے، ومن اوقار الطیور، اور پرندوں کے گھونسلوں سے انسان جسم کے ٹکڑے لائے جائیں گے، ومن بطون البحر، اور سمندر کی تہوں سے انسانی وجود نکالے جائیں گے، ومن مقاہم الاخطار، اور خطرے کی گھاٹیوں سے انسانی وجود نکالے جائیں گے، پہاڑی زگ زیگ ہوئے جس کے اندر قافلے گرتے رہے ہیں، مرتے رہے ہیں، ہزاروں فٹ کی گہرائی میں کوئی میتیں نکالنے والا بھی نہیں ہے، وہاں سے نکالے جائیں گے، اور وہ سب اپنے پروردگار کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے اعمال کا حساب و کتاب کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں۔ تو الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ خدا جس نے موت اور زندگی کو خلق کیا کہ یبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے، کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل کون ہے۔ عزیزان گرامی، اس عشرہ مبارکہ میں
میرا ارادہ اسی آیت مبارکہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کا ہے۔ اس میں قابل غور بات جو ہے اور جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ اسلام کا اور قرآن کا نظریہ حکومت کے لیے کیا ہے۔ دیکھیے میرا سبجیکٹ جو ہے وہ میں آج آپ کو ہر دن میں آج پہلی مجلس میں سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کراتا ہوں، تو میں اپنا سبجیکٹ انٹروڈیوس کرا دوں آپ کو کہ مجھے کیا پڑھنا ہے، کیا سبجیکٹ ہے میرا 10 مجلسوں میں۔ 10 مجلسوں میں میرا سبجیکٹ یہ ہے کہ اللہ نے جو ہم کو خلق کیا ہے اور اس کائنات کو خلق کیا ہے، تو یہ حکومت کرنے کے لیے ہم کو بنایا ہے اور حکومت ہمارے پاس رہے گی کہ حکومت اللہ کے پاس رہے گی۔ بادشاہت اور اقتدار اعلیٰ ہمارا حق ہے اسلامی نقطہ نظر سے، دنیاوی نقطہ نظر کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، قرآن کے نقطہ نظر سے، قرآنی نقطہ نظر سے بادشاہت کرنا ہمارا حق ہے کہ اللہ کا حق ہے۔ یہ ہے میرا سبجیکٹ کہ حکومت الہی کہ حکومت عوام۔ آج کی دنیا تو حکومت عوام کی بات کرتی ہے، گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل۔ آج کی دنیا عوام کی حکومت کی بات کرتی ہے، اور جمہوریت کی ڈیفینیشن جو دی گئی ہے وہ ڈیفینیشن یہی دی گئی ہے کہ گورنمنٹ آف دی پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ پوری دنیا فسادات اور انقلابات کے گہوارے میں جھول رہی ہے۔ ہر جگہ ہنگامے ہیں، ہر جگہ ریوولٹ ہیں، ہر جگہ فائرنگ ہے، ہر جگہ جان جا رہی ہے۔ پہلے انسان برسر اقتدار آتا ہے بہت سے وعدے کر کے، اس کے بعد پھر وہی انسان ہٹایا جاتا ہے بہت سے الزام لگا کے۔ اور جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے اس دنیا میں، جب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اس کے پہلے بھی ہم نے تاریخ کے آئینوں میں یہی پڑھا کہ ایک خاندان ایک مدت تک حکومت کرتا تھا، اس کے بعد دوسرا غنیم آتا تھا اور اس خاندان کی حکومت کو تہس نہس کر دیتا تھا، اور پھر دوسرے برسر اقتدار ہوتے تھے اور ان کے درباروں میں جھک جھک کے سلام ہوتے تھے، پھر وہ بھی برطرف کر دیے جاتے تھے، پھر تیسرے آتے تھے۔ اب ذرا سی شکل بدل گئی ہے، اب نام بادشاہ نہیں رہا ہے، صدر ہو گیا ہے، نام بادشاہ نہیں رہا ہے، وزیر اعظم ہو گیا ہے، لیکن اسپرٹ وہی ہے، جذبہ وہی ہے، روح وہی ہے، اس کے اندر فرق نہیں پیدا ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ حکومت اللہ کی حکومت کہ حکومت پبلک کی حکومت۔ ہمیں اس سے بحث نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، میرا سبجیکٹ محدود ہے کہ ان دی لائٹ آف قرآن شریف انڈین کانسٹیٹیوشن کیا ہے، یورپین کانسٹیٹیوشن کیا ہے، امریکن کانسٹیٹیوشن کیا ہے، اس سے ہمیں بحث کچھ نہیں، وہ جو بھی ہو۔ ہم صرف قرآن پاک کی روشنی میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن حق حکومت انسانوں کو دیتا ہے کہ حق حکومت اللہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ میں نے جو آیت شروع کی ہے اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ حق حکومت اللہ کے پاس ہے۔
اس لیے کہ وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک، برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے۔ تو یہاں تو قرآن اللہ کے قبضے میں ملک دکھا رہا ہے۔ اب دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں قرآن میں، قول اللہم مالک الملک، کہہ کہ اللہ تو ملک کا مالک ہے، ملک تیرے پاس ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اب جب تیرے پاس ہے، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک لے لے، دونوں اسی کے قبضے میں ہیں۔ ملک دینا بھی تیرے ہی قبضے میں اور ملک کا لے لینا بھی تیرے ہی قبضے میں۔ اور عزیزان گرامی، اسی کے اندر ہم نے قرآن میں اور چیزیں بھی دیکھیں کہ جس کے پاس کوئی شے ہوتی نہیں اس سے کوئی مانگتا بھی نہیں، جس کے پاس کوئی شے ہوتی نہیں اس سے کوئی کچھ مانگتا بھی نہیں۔ جو شے نہیں ہے آپ کے پاس، میں آپ سے کیا مانگوں؟ میں آپ سے یہ کیا کہوں کہ آپ مجھے مہاراشٹر گورنر بنا دیجیے؟ آپ پاس کہاں ہے وہ پاور جو آپ کسی کو مہاراشٹر گورنر بنائیں؟ تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ حضرات میں اتنے برس سے مجلس پڑھ رہا ہوں آپ کی یہاں، آپ لوگ فوجہ جماعت مجھے مہاراشٹر گورنر بنا دیتے، لوگ کہتے پاگل ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ذاکر بدلو، سٹھیا گئے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بیتکی باتیں کر رہے تھے ممبر میں۔ تو جس کے پاس جو شے ہوتی نہیں اس سے مانگتا بھی نہیں۔ یہ جناب سلیمان جیسا نبی کہہ رہا ہے رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، پالنے والے مجھے بخش دے اور وہ ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو۔ تو اگر تھا نہیں تو مانگ کیوں رہے تھے؟ اور اگر اس کے پاس تھا نہیں تو اس نے عطا کیسے کیا؟ اس لیے کہ عزیزان گرامی، یہ چیز، یہ سبجیکٹ جو ہے یہ میں نے سمجھ بوجھ کے چنا ہے، اس لیے چنا ہے سمجھ بوجھ کے۔ بس آج ایک اشارہ کرتا ہوا بیان کو جلدی ختم کر دوں گا، اور پھر بات کل سے شروع ہوگی اور پھر گفتگو آگے بڑھے گی۔ آج تو صرف اتنا کہ اگر بادشاہت بندوں کے لیے ہوتی تو سب سے زیادہ مستحق بادشاہت کے سرور کائنات تھے، جن کو حکومت دی جاتی، مگر وہاں حکومت نہیں دی گئی، آئی تھی حکومت، جس کے پاس تھی اس نے بھیجی تھی کہ لے لیجئے، انہوں نے لی نہیں۔ جب سر پر تاج رسالت عظمیٰ رکھا جا چکا اور 1,24,000 پیغمبروں کے سردار بن چکے تو ارشاد پروردگار ہوا کہ ہم آپ کو ایک انعام اور دینا چاہتے ہیں، اور ہم جبرائیل کے ہاتھ 2 چیزیں بھیجیں گے، ایک لے لیجئے گا، ایک واپس کر دیجئے گا۔ چنانچہ جبرائیل حاضر خدمت ہوئے اور کہا اللہ تحفہ درود و سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ یا آپ میرے عبد بن جائیے اور عبدیت لے لیجئے، اور یا ساری دنیا کی بادشاہت لے لیجئے، 2 میں سے ایک چیز لے لیجئے، ایک واپس کر دیجئے۔ پوری دنیا پر بغیر کسی کی شرکت کے آپ کو بادشاہت بن دے دوں گا، اور یا میری عبدیت لے لیجئے۔ رسول نے 1 سیکنڈ بھی سوچا نہیں، کہا جبرائیل بادشاہت لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے عبدیت دے جاؤ۔ مجھے عبدیت دے دو۔ اور عزیزان گرامی، اب جو عبدیت لی تو اس عبدیت کا پایہ اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو عبدیت محمد کا ذکر رسالت محمد سے پہلے آتا ہے، ہر روز نماز میں پڑھا جاتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔
نماز کی ٹیکسٹ ہم نے نہیں بنائی، یہ اللہ نے بنا کے بھیجی، تو اس کے اندر جو لفظ پہلے ہے وہ بعد میں نہیں کیا جا سکتا، جو بعد میں ہے وہ پہلے نہیں کیا جا سکتا، ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔ ورنہ عربی زبان کے حساب سے اور عربی گرامر کے حساب سے واشہد ان محمد رسولہ و عبدہ اگر کہا جائے تو کوئی گڑبڑ زبان میں یا اس میں لینگویج میں نہیں پیدا ہونے والی، لیکن نماز میں ایسے ہی آیا ہے، رسول یوں ہی پڑھتے، ہم کو یہی بتایا گیا واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ پہلے رکھی گئی ہے، جو لفظ بعد میں رکھی گئی ہے، رکھنے والا اگر خالق عقل ہے تو کوئی مصلحت ہوگی جو لفظوں کے اندر تقدیم و تاخیر ہے، آگے اور پیچھے۔ اور عزیزان گرامی، پھر دوسری مرتبہ اس ابدیت کا عروج ہم نے دیکھا، تو یوں دیکھا کہ اللہ نے اپنے رسول کا نام نامی بھی لیا قرآن میں، آپ کا اسم گرامی قرآن میں ہے، اور آپ کا دوسرا نام احمد وہ بھی قرآن میں ہے، دونوں نام قرآن میں ہیں۔ پھر آپ کے بہت سے القاب قرآن میں ہیں، جس نے اللہ نے آپ کو پکارا ہے، رسول بھی کہا ہے آپ کو قرآن میں، اور نبی بھی کہا ہے آپ کو قرآن میں۔ اس کے علاوہ یا ایھا المزمل بھی کہا، یا ایھا المدثر بھی کہا، طٰہٰ بھی کہا، یاسین بھی کہا، مختلف القاب سے اور مختلف ناموں سے اور مختلف صفتوں سے پکارا، مگر جب شب معراج بلایا تو نہ کہا کہ رسول کو لے گیا، نہ کہا نبی کو لے گیا، نہ کہا محمد کو لے گیا، نہ کہا احمد کو لے گیا، نہ کہا مزمل کو لے گیا، نہ کہا مدثر کو لے گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے عبد کو لے گیا۔ معلوم ہے معراج ہوئی تو عبدیت کو ہوئی، معراج جو ہوئی وہ عبدیت کو ہوئی، اور عبد کو لے گیا، اور عبد کو بلندی عطا کی۔ تو عزیزان گرامی، یہاں عبدیت ہے، بادشاہت نہیں۔ اگر بادشاہت ہوتی تو سرور کائنات سب سے زیادہ مستحق تھے بادشاہت۔ اب جو لوگ سلاطین اسلام جو کہلاتے ہیں، ان کے متعلق کیا خیال ہے آپ؟ اس آیت کے ذیل میں بہت سے مسائل درپیش ہوں گے اور بہت سے معاملات اٹھائے جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے کو بادشاہ کہلوایا، وہ لوگ جو سلطان کہے گئے، وہ لوگ جنہوں نے حکومت کے دعوے کیے، انہوں نے قرآن کے خلاف کیا یا قرآن کے مطابق کیا؟ اور اگر قرآن کے خلاف کیا تو قرآن کے خلاف کر کے ذل الہی کیسے رہے، اور قرآن کے خلاف کر کے ان کا حکم خدا کیسے رہا؟ یہ اسلام کی تاریخ کے سارے وہ پیچیدہ مسائل ہیں کہ جن کے اوپر انشاءاللہ ان مجلسوں میں گفتگو ہو۔ آج تو صرف اتنا کہ جب مذہب بادشاہت کی شکل اختیار کر گیا تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو اور اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے کہ اسلام بادشاہت کا دوسرا نام نہیں ہے، اسلام حکومت کا دوسرا نام نہیں ہے۔ یزید کے دور تک آتے آتے بادشاہت کا وہ ننگا ناچ ہونے لگا تھا 50 برس کے اندر رسول اللہ کے، کہ اسی لمحے ضرورت اس بات کی تھی کہ ایک ایسا احتجاج درج کرایا جائے تاریخ میں جو صبح قیامت تک کے لیے زندہ رہے، اور وہ احتجاج درج کرانے کے لیے ہمت چاہیے تھی، کلیجہ چاہیے تھا،
ولولہ چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ وہ لوگ جن کو زندگی سے پیار ہے اور وہ لوگ جو یقینی آنے والی موت سے بھاگتے ہیں، ان میں کہاں اتنی ہمت کہ وہ کسی حکومت کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ تو میدان جنگ میں بھی جاتے ہیں تو اس امید پر کہ انشاءاللہ خیریت سے واپس آ جائیں گے بہت سا مال غنیمت لے کے، یا اور بات ہے کہ راستے میں لقمہ اجل ہو جائیں، لیکن جاتے ہیں مال غنیمت کی تمنا۔ ان میں کہاں اتنی ہمت تھی اور ان میں کتنا کلیجہ کہاں تھا کہ وہ برسر اقتدار طبقے کے خلاف آواز اٹھائے۔ پورا مسلم معاشرہ جو رسول سے 1400 برس بعد کا نہیں تھا، رسول سے 50 برس کے اندر کا تھا، حکومت کے ہاتھوں بک گیا تھا۔ اور اسلام نے منظم کر کے لوگوں کو جو ایک دین پیش کیا تھا، اس کو بادشاہت میں تبدیل کر کے اور دنیا کے بیشتر ملکوں کو فتح کر کے وہاں کی دولت جب مکے اور مدینے میں آنے لگی تو وہاں کے لوگ بدل گئے، اور ان کو صرف اپنے اور اپنی اولاد کے فائدے کا خیال رہا، دین کے فائدے کا خیال ختم ہو گیا۔ اس وقت ضرورت پڑی کہ کوئی آواز اٹھائے، اور اس وقت آواز اٹھانے والوں میں سوائے رسول کے نواسے کے کوئی دوسرا نہ تھا۔ عزیزان گرامی، اہل بیت جو ہم صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کا جب وقت آیا ہے رسول کے 50 برس کے اندر تو بزرگان اسلام بہت سے موجود تھے، مگر یزید سے ٹکر لینے کے لیے کوئی نہ اٹھا، اس لیے کہ جو آدھے سے زیادہ دنیا پہ قبضہ کیے ہوئے ہو، اس سے ٹکرائے گا کون؟ اس سے لڑے گا کون؟ اپنا اور اپنے گھر بار کو لٹائے گا کون؟ اور اس وقت رسول کا نواسہ اٹھا، اور اٹھا تو اس شان سے اٹھا کہ کم سے کم مجمع ساتھ لیا، اور ہر منزل پر یہ اعلان کیا کہ میرا ساتھ چھوڑ دو۔ دنیا میں جو لشکر لے کے نکلتا ہے وہ ساتھیوں کو بلاتا ہے، وہ فوجوں کو جمع کرتا ہے، ان لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ، لیکن نبی کا نواسہ دوسری لڑائی لڑنے جا رہا تھا۔ یہ وہ لڑائی نہیں تھی جو عام طور سے دنیا میں لڑی جاتی ہے، وہ لڑائی لڑی جاتی ہے بے شک، ایک فریق ہار جاتا ہے، ایک جیت جاتا ہے، مگر 4 دن کے بعد ہارنے والا فریق یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ہارا تھا، اور جیتنے والا فریق یہ بھول جاتا ہے کہ وہ جیتا تھا۔ لیکن حسین وہ لڑائی لڑنے جا رہے تھے کہ صبح قیامت تک ہارنے والے کی گردن سے ہار کا طوق نہ اترے اور جیتنے والے کے سر سے فتح کا تاج نہ اترے۔ لہذا یہاں مجمع گھٹایا جا رہا ہے، بڑھایا نہیں جا رہا ہے۔ جہاں دل چاہے چلے جاؤ، میں شہادت دینے جا رہا ہوں، میں قربانی دینے جا رہا ہوں، میں اپنی جان کا ہدیہ دینے جا رہا ہوں۔ اور عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے کہ نبی کا نواسہ ہر منزل پر لوگوں کو ہٹاتا چلا اور اعلان کرتا چلا کہ میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، حکومت کے لیے نہیں جا رہا، میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں۔ قافلہ راستے میں تھا، ابھی کربلا نہیں پہنچے تھے، اور ابھی ہر کا لشکر بھی نہیں ملا تھا۔ دیکھیے کیا انتظام تھا واللہ، ابھی کربلا نہیں پہنچے تھے اور ابھی ہر کا لشکر بھی نہیں ملا تھا۔ امام کا قافلہ منزل زبالہ پر ٹھہرا ہوا تھا کہ کوفے کی طرف سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔
امام کو علم امامت سے سب کچھ معلوم تھا، لیکن چاہا کہ تاریخ کے اندر اس واقعے کا اندراج بھی ہو جائے، لہذا اپنے اصحاب سے کہا اس کو بلاؤ، یہ کوفے کی طرف سے آ رہا ہے، شاید اس کے پاس ہمارے بھائی مسلم کی کوئی خبر۔ حسین کے ساتھی آگے بڑھے، جانے والے مسافر کو آواز دی اور اس نے کہا کہ فرزند رسول ٹھہرے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ حاضر خدمت ہوا تو امام نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کوفے سے۔ کہا تمہارے پاس میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے؟ میں نے کہا میں آپ سے تنہائی میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امام اس کو لیے ہوئے خیمے کے پیچھے آئے، جب وہ خیمے کے پیچھے پہنچا تو اس نے کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں، میں آپ سے واقف ہوں اور میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ میں جب کوفے سے چلا ہوں تو مسلم کا سر کوفے کے دارالامارہ پر لٹکا ہوا تھا اور مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں تشریف کرائی جا رہی تھی۔ یہ بات میں وہاں اگر سب کے سامنے کہہ دیتا تو آپ کے ساتھیوں پر اس کا خراب اثر پڑ سکتا ہے، لہذا میں نے جو سچی بات تھی وہ آپ سے بتا دی۔ اب آپ جن الفاظ میں مناسب سمجھیے اپنے ساتھیوں کو اطلاع دیجیے، آپ جو مناسب سمجھیے ویسی اطلاع اپنے ساتھیوں کو دیجیے۔ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑے ہوئے سب کے سامنے لائے اور کہا بھائی ان لوگوں سے ہمارا کوئی پردہ نہیں، جو تو نے مجھ سے تنہائی میں بیان کیا ہے وہی سب کے سامنے بیان کر۔ اس نے وہی واقعہ سب کے سامنے بیان کر دیا۔ عزیزان گرامی، میں نے تاریخ میں تو کچھ نہیں پڑھا کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب مسلم کے بھائیوں نے سنا ہوگا تو دل پر کیا گزری ہوگی، جب عباس نے سنا ہوگا تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی، جب علی اکبر نے سنا ہوگا تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی، جب بنی ہاشم کے جوانوں نے سنا ہوگا تو کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ لیکن بہرحال وہ حسینی لشکر تھا، وہاں ڈسپلن، اور جب وہ اپنی بات کہہ چکا تو امام نے اس وقت ایک خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ میرے بھائی مسلم کا کیا انجام ہوا، میرا انجام بھی اس سے مختلف ہونے والا نہیں ہے، جو مسلم کا انجام ہوا وہی میرا بھی انجام ہوگا، لہذا میں ایک بار پھر تم سے کہتا ہوں کہ جس کا جہاں دل چاہے چلا جائے، میرا ساتھ چھوڑ کے چلا جائے، جس کو نیزوں اور تلواروں پہ صبر کرنا ہو وہ میرے ساتھ رہے، ورنہ میرا ساتھ چھوڑ دو، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہو۔ اور اس کے بعد وہ مخاطب ہوئے حضرت مسلم کے بھائیوں کی طرف اور ان کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تمہارے حصے کی قربانی ہو چکی، کم از کم تم تو چلے جاؤ۔ اور تاریخ بتاتی ہے اس وقت مسلم کے بھائی کھڑے ہوئے اور کہا یا ابا عبداللہ، اس وقت تک ہمیں قرار نہیں آئے گا جب تک ہم بھی اسی جام سے سیراب نہ ہو جائیں جس سے ہمارا بھائی مسلم سیراب ہوا۔ یہ شوق شہادت تھا جو دل میں کروٹیں لے رہا تھا۔ اٹھ کے تو کوئی نہ گیا، اصحاب حسین کے عزم و حوصلے میں اور اضافہ ہو گیا، سید الشہداء کے ساتھیوں کی ہمت میں اور کچھ شان پیدا ہو گئی۔ لیکن اب اس کے بعد دوسری منزل بڑی سخت تھی، اور وہ منزل تھی قیام اہل حرم میں جا کے اطلاع دینے کی۔ حسین نے اس کے واسطے کسی کو منتخب نہ کیا بلکہ خود تشریف لے گئے، اور تاریخ میں ہے کہ بہن سامنے آئیں، حسب دستور بہن سامنے آئیں، شہزادی زینب، تو بہن نے کہا بہن مسلم کی بیٹی کو لاؤ۔ مسلم کی بیٹی کو بلایا اور اس کو گودی میں بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا۔ مسلم کی بیٹی آپ جانتے ہیں کون تھی؟ عقیل کی پوتی تھی، علی کی نواسی تھی۔ یہ چھوٹی سی بچی عقیل کی پوتی تھی،
علی کی نواسی تھی رقیہ، اس کو حسین نے گود میں لیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، بچی تھی تو چھوٹی سی مگر خاندان رسالت کی بچی تھی۔ ایک دفعہ غور سے امام کو دیکھا، کہا مولا پردیس میں میرے بابا کی خیریت تو ہے، آپ مجھ پر وہ رحم کر رہے ہیں جو یتیموں پر کیا جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا رقیہ وہ جتنی چاہے شفقت کیجئے مگر سکینہ کو ہٹا دیجئے، اس لیے کہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ ہوگا، اس کو تماچے لگانے والے ہوں گے، اس کو تازیانے مارنے والے ہوں گے، اس کے کانوں سے گوہر چھین